ان بچوں کا قصور نہیں ہے، اللہ کی قسم، وہ تو 20 22 25 سال کے تھے۔ قصور صرف میں مطلوب کا ہے جنہوں نے ان کے اندر نفرت بھری۔ میری طرف سے دیوبندی کافر، آپ کے وفادار دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر۔ اگر میرے بچے ہو تو اللہ کا واسطہ ہے کبھی کسی سے نفرت نہ کرنا، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر، نہ رشتہ داری کے جھگڑوں کے نام پر، نہ جائیداد کے نام پر۔ اس کو نفرت سے پاک کر دو۔ کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں میرے اگر رسم عصابہ آپ نے آگے بڑھ کر عربی میں عصابہ، یہ جو انگلی میری کھڑی ہے یہ اعصاب کی وجہ سے، قتل کریں گے تو آپ یہ ڈھیلے ہو جائیں تو انگلی ایسے ہو جائے گی، یہ سخت ہو جائیں تو نیچے نہیں آئے گی، اس سے ہے تعصب۔ 47 سال اگر تم میرے بچے ہو پر نماز تو کی گنجائش مذہب کے تعصب سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے فرمایا مسلم بن کے اٹھو۔ ہاں ہم اہل السنت والجماعت ہیں، چھری چلائی دو ہی بڑے فرقے ہیں، ایک شیعہ ہیں ایک سنی ہیں۔ ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ بغیر ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کو مرثیہ کہا، بہتر مانتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ بس یہی ہے۔ آج کل کے تو حنفی کہتے ہیں بھائی یہی ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے ہی کوئی نہیں، ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی کوئی بھی ٹھیک نہیں۔ جہالت ہے، جمعرات کا یہ تعصب ہے۔ اور بر صغیر میں علماء دیوبند نے جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آپ کو بتاؤں گا وہ سارے وضاحت کی ہے اور دین کی تشریح جو انہوں نے کی ہے، ہم اس کو زیادہ صحیح مانتے ہیں۔ باقیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان سے نفرت نہیں کرتے۔ اگر میرے بچے ہو تو اللہ کا واسطہ کبھی کسی سے نفرت نہ کرنا، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر، نہ رشتہ داری کے جھگڑوں کے نام پر، نہ جائیداد کے نام پر۔ اس کو نفرت سے پاک کر دو۔ اللہ کے سامنے رو دھو کے موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور رائمنڈ سے گھر جا رہا تھا، کسوال عصر کا وقت ہو گیا، میں نے گاڑی روکی، میں خود چلاتا تھا اس وقت، گاڑی روکی، سامنے مسجد کے ساتھ 4 نوجوان کھڑے تھے سبز پگڑیوں والے، اب تو انہوں نے سفید بنا لیے، سبز پگڑیوں والے۔ میں نے کہا عزیزو السلام علیکم، مجھے دیکھنا سارے۔ میری 100 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے جواب نہیں دیا، چونکہ جواب دیں گے تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جائے۔ پھر میں نے کہا السلام علیکم، اور صبح آپ خیمے کے سامنے تھوڑا سا میں بھی ڈھیٹ ہوں، میں 3 باری بھی آکھیا السلام علیکم۔ ان کا پوچھا کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، اللہ کی قسم، وہ تو 20 22 25 سال کے تھے۔ قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کے اندر نفرت بھری۔ دیوبندی کافر، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر، اہل حدیث کہتے ہیں مقلد کافر، مقلد کہتے ہیں اہل حدیث گستاخ۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ اور میں پوری دنیا پھرا ہوں، ایسا مذہبی تعصب میں نے کہیں نہیں دیکھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ 6 بر اعظم پھرا ہوں، 7ویں تے تو برف ہے نا، بس منگے ہویا یا اللہ اتھے بھی لے جا، سجدہ کرا تینوں، تم نے آگ کا ایندھن بننا ہے، اس کی ٹھنڈ سے ڈر لگتا ہے۔ ہمارے لیے تو جنت ہے۔ وہ ایسی نفرت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ جنازے میں شرکت نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ صرف ہندوستان پاکستان ہے، بنگلہ دیش اس سے بچا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں 20 دفعہ گیا ہوں، سارا پھرا ہوں، یہ نفرت کوئی نہیں ہے۔ قتل کریں تو میرے بچے ہو تو مسلم بن کے رہنا، 40 تعصب سے پاک رہنا، سب کے لیے باہیں پھیلانا، اللہ کو ڈھونڈو۔ اگر زندگی کی کوئی قیمت لگانا چاہتے ہو اللہ کو ڈھونڈو۔ مسلم کتنا کمایا، کتنا جوڑا، نتیجہ کیا نکلا؟ سانس بند ہوا، چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے لیے سونا مٹی برابر ہو گیا، تو میرے لیے اس ایسی چیز پہ ایمان کو بیچ دوں؟
اور میں اللہ کو ڈھونڈو، اللہ موت پہ میرے اور قریب ہو جاتا ہے، سانس نکلتی ہے تو اور قریب ہو جاتا ہے، اوپر جاتا ہوں تو اور قریب، وہ تو خیر قریب اور دور ہونے سے پاک ہے۔ ویسے ایک تشبیہن بات کر رہا ہوں، جنت میں جاؤ تو اور دیدار کرا دے گا۔ جب رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے مجھے دیکھیں اور مجھ سے بات کریں۔ یہاں ایک ہی ہستی ہے، محمد الرسول اللہ، جس نے اللہ کو دیکھا ہے، پر جیسا وہ جنت میں دکھائے گا ویسا کسی نے نہیں دیکھا۔ جو وہ سارے پردے ہٹائے گا، پر وہ تو پردوں سے وراء الورا ہے۔ جبریل آئے، ایک آئینہ، اس میں ایک گول دائرہ، یا رسول اللہ یہ گول دائرہ دیکھ رہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ میدان ہے جہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اس کا نام ہے مزید، اور یہ عرش کے نیچے ہے، جنت الفردوس میں عرش کے نیچے ہے، یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو۔ جبریل کی رفتار کیا ہے؟ اس وقت وہ سدرۃ المنتہا پر ہے۔ ویسے یہاں کروڑوں فرشتے موجود ہیں، جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے یہ ان کی غذا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ہلمو ہلمو ہلمو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی غذا ہے۔ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اگر میری بات اللہ نے قبول کی ہے تو میری بات سن کر بھی خوش ہو رہے ہیں، اگر مردود کر دے تو وہ بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں۔ تلواروں کی جھنکار، اسے کسی کی پرواہ نہیں، کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کرنا۔ نصیحت کرتا ہوں، ہم تو جی اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو موت پہ پتہ چلے گی، اس سے پہلے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں اخلاص سے کر رہا ہوں۔ کن کو چبانا کہ یا رسول اللہ، ہاں جبریل کہاں پر ہیں؟ سدرۃ المنتہا۔ ہم کہاں ہیں؟ فیصل آباد۔ جبریل سدرۃ المنتہا اینڈ آف دا ورلڈ ہے، کائنات کی انتہا۔ ان کو وہاں سے یہاں آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ غور سے سننا، جانی کوئی نہیں، فلک دیکھ رہی ہے، چٹکی کی آواز آئی ہے؟ نہیں آئی۔ مجھے بتاؤ کوئی گنجائش ہے چلو نماز پڑھنے کی؟ یہ آئی ہے؟ یوں میں کرتا ہوں نا، یوں کتنی دیر میں جبریل سدرۃ المنتہا سے یہاں پہنچ جاتے ہیں؟ یہ سارا مجمع جب آیا ہے، وہ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو میدان ہے اس کا نام ہے مزید، میں اس میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، میں اس کا اول آخر نہیں دیکھ سکا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون فأنا توفقون فأنا تسحرون افلا تتفکرون افلا تعقلون۔ کس طرح قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کوئی کھوپڑا استعمال کرو، دیکھو اللہ کی قدرتیں، مصروفیت ہے، بارش کا ہر قطرہ پکارتا ہے اللہ ہے، بجلی کی ہر چمک کہتی ہے اللہ ہے، بادل کی ہر گرج کہتی ہے اللہ ہے، بادلوں کے پرے کے پرے ایسے جم گھٹے غبار بادل کہتے ہیں اللہ ہے، پہاڑ کہتے ہیں اللہ ہے، ہرن کا نافہ کہتا ہے اللہ ہے، مکھی کا شہد کہتا ہے کہ اللہ ہے، سانپ کے منہ کا زہر کہتا ہے کہ اللہ ہے، شیر کی دھاڑ بتاتی ہے کہ اللہ ہے، سمندر کی موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، دریاؤں کی روانی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، چشموں کا جھرنوں کا گرنا اور پتھروں سے ٹکرا کر ایک نغمے کی آواز پیدا کرنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اور ندی نالوں کا پہاڑوں میں سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے جانا
اور پہاڑ پتھروں سے ٹکر کھا کے شور مچانا اور بلبلے اڑانا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ سمندر کے اوپر بننے والے بلبلے کا ایک ایک ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے۔ ریت کا ایک ایک ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے۔ میرے سانس کا تار جڑا ہوا ہے، بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ میری آنکھ کا نور کہتا ہے کہ اللہ ہے۔ میرے ہاتھ کی حرکت کہہ رہی ہے کہ اللہ ہے۔ آسمان کی چھت کہہ رہی ہے اللہ ہے۔ چاند تارے پکار رہے ہیں اللہ ہے۔ سورج سیارے پکار رہے ہیں اللہ ہے۔ دوسرا آسمان پکارتا ہے اللہ ہے۔ کہکشائیں کہتی ہیں اللہ ہے۔ فرشتے پکارتے ہیں اللہ ہے۔ تیسرا آسمان پکارتا ہے اللہ ہے۔ چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں پکار رہے ہیں اللہ ہے۔ کرسی پکارتی ہے اللہ ہے۔ عرش پکارتا ہے اللہ ہے۔ جنت کہتی ہے اللہ ہے۔ جہنم کہتی ہے اللہ ہے۔ تیرا اپنا وجود کہتا ہے اللہ ہے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے پاگل اور سب سے بڑے بے وقوف انسان وہ ہیں جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو ذرے ذرے میں دکھائی دیتا ہے۔ اس اللہ کا انکار۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا۔ کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی؟ وہ اس کے شریک بنا دیے، عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا عیسائیوں نے، اور عزیر کو بیٹا بنا دیا یہودیوں نے۔ قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اور اللہ کہتا ہے لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہ اوپر میرا کوئی ہے نہ نیچے، نہ باپ ہوں نہ بیٹا ہوں، تو کیسا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کیسا ہے تو تب بتاؤں کہ میری کوئی مثال ہو۔ میری تو مثال ہی کوئی نہیں۔ یار خچر کیوں ہی آندا ہے؟ تو میں کہتا ہوں گھوڑا ویکھے جیا، خچر گھوڑے جے آندا ہے۔ اچھا وڈا کھوتا ویکھے کہ جی خچر وڈے کھوتے جے آندا ہے۔ تو مثال سے چیز سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میری مثال ہی کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ میں تو اپنی قدرتیں بتاؤں گا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ لا الہ الا ہو۔ مولانا عمر صاحب کا شعر یاد آتا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تیروں کی میرے بچوں، یہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے یہ اللہ سے ملانے والا کام نہیں ہے۔ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ صوفی نہ شبد صافی تا در نہ کشد جامے، بسیار صفت باید تا پختہ شبد خامے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد، ہیچ حلوہ ای نہ شد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نہ شد۔ اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں کتاباں پڑھ کے کوئی نہیں تسی بن دے اللہ والے۔ 13 کے ساتھ 1000 فرشتے یہ دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ صحابہ کتابوں سے نہیں بنے، صحبت سے بنے۔ صحابی کبھی سنا ہے صحابی کے ساتھ کوئی حضرت علامہ شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، وہ میں نے ایڈی چڑھ لگی، شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا یعنی دیے۔ اجمی تکلف نے مار کے رکھ دیا ہے۔ یا ابا بکر، یا خلیفۃ رسول اللہ، یا امیر المومنین، اور چھڑو یا رسول اللہ، سارے اکٹھے ہو کیف انت، ایک ایک کر کے سارے انت کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ یا تو؟ ساتھ جان ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ وہ کہہ رہا ایکم محمد زمام بن ثعلبہ، اکبر نے اجازت لمبے بال، تم میں محمد کون ہے؟ ایکم ابن عبد المطلب، تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ آپ نے کہا لبیک میں ہوں۔ عرب میں تکلف نہیں، اب تو عرب میں بھی تکلف آ گیا نا عجمی کی وجہ سے، عرب تکلف سے پاک تھے۔
پہلے قتل، پیچھے بہنیں بچے دیکھتے ہیں۔ تکلفات عجم سے بچو، سمجھ پڑا سکھریت روش منصوری نو۔ خواجہ غلام فرید ہماری سرائکی کے بادشاہ، جیسے اقبال اردو کے وہ شہید آخری درجے کے شاعر ہیں، خواجہ غلام فرید سرائکی میں اقبال کے درجے کے شاعر۔ سے لگایا، جیسا پیغام اقبال نے دیا ویسا تو ان کا نہیں ہے، لیکن ہے اس سرائکی کی بلاغت کی انتہا ہے۔ وہ تم مولویوں کو کہہ رہے ہیں، ان کو اٹھا تو تسی مولوی ہو نہیں، کہو گے ہوئے میں 6 جماعتہ پاس ہاں، پتا تھا نا۔ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں سکھریت روش منصوری نو۔ حسین بن منصور حلاج جنہوں نے انا الحق کہا، انہوں نے جب علماء سمجھے نہیں اور ان کو اس بے دردی سے مارا، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، بوٹیاں ادھیڑی اور زندہ کو وہ گرے ان کی بوٹی بوٹی اتار، پھر ان کی میت کو آگ لگا دی، پھر اسے دریائے دجلہ میں پھینک دیا، جنازہ بھی نہیں پڑا۔ اور وہ جانتا تھا کہ میرا رب کون ہے، اور قتل کرنے والے بھی جانتے تھے، پر وہاں نہیں پہنچے تھے جہاں حسین کی نظر پہنچی تھی۔ حسین بن منصور ایرانی تھے، عرب نہیں تھے، اکھڑ چکے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں سکھ ریت بھتیجے روش طریقہ منصوری نو، حسین بن منصور والا طریقہ سی، جواب دیں گے اللہ کے، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو۔ ان کی لاش کو وہ کہتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ۔ وہ ہدایہ تو اور عقل خراب کر دیتی۔ حضرت علی کے بھائی وہ عباس اجمی بزرگ تھے، ان کی تحریر عربیت والی نہیں ہے، حضرت محمد وہ انہوں نے ازبکستانی زبان میں سوچا، پھر اس کو عربی میں منتقل کیا، تو انتہائی رقیق عربی ہے۔ کہتے ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، آپ نے فرمایا کافی نہ سمجھ کفایہ۔ کفایہ پتہ کیا ہے؟ ہدایہ کو مرغی نانی نے 60 جلدوں میں لکھا تھا اور اس کا نام تھا کفایہ۔ کفایہ ایک کفایہ ہے، میری تو وقایا کی بلا ہوئی۔ میری آنکھیاں ملا پھر ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتاب ہے۔ سے پہلے یہ بھائی فوت ہو گئے۔ یہاں اللہ کو لے آؤ، آپ نے فرمایا اللہ کو جستجو بناؤ، اللہ کو زندگی کا سفر بناؤ۔ یہ سفر کہیں نہیں، جنت میں جا کے بھی ختم نہیں ہوگا، باقی ہر سفر ختم ہوتا ہے، دلچسپی ختم ہو جاتی۔ کتنے سال روزے مری میں رکھے، اب مری والے بلاتے بھی ہیں تو ہم نہیں جاتے، یار کتنی واری لے جانا ہے، ویکھ لے توڑے پہاڑ، بس کرو۔ اور یہاں اپنے ران کے اور اللہ جتنا ڈھونڈو گے اتنا تجسس پڑھے گا، جتنا پاؤ گے نا اتنا بے چینی بڑھے گی، چونکہ لامحدود ہے نا، لامحدود ہے۔ باتیں جو زبان پہ اللہ کے بن کے جیو، اللہ کے بن کے باپ بیٹے کا چلو، اللہ کے بن کے بیٹھو، اللہ کے بن کے بولو، اللہ کے بن کے کماؤ، اللہ کے بن کے سیکھو، اللہ کے بن کے سکھاؤ، اللہ کے بن کے جھکو، اللہ کے بن کے سر مٹی میں رکھو۔ اللہ تمہارا ہے، اللہ تمہارا چلا جاتا، دائیں چلا جاتا۔